نواز شریف صاحب نے اس سے خطاب کیا۔ جب وہ خطاب ہوا تو اس میں انہوں نے اپنے پورے سیاسی سفر کے حوالے سے بات چیت کی، تمام گلے شکوے کیے، کس طریقے سے انہیں مختلف ادوار میں ان کی گورنمنٹ کو کس طرح سے ہٹایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ، عدلیہ کی ماں پہ، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے 1993 ہو، 1999 ہو یا 2017 ہو، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اور وہ کس نے کیا، انہی کی زبانی سنی۔ کیا وجہ تھی کہ 1993 میں ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا؟ جاننا چاہتا ہوں، مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ پرویز مشرف صاحب نے ملک میں ماشاء اللہ لگا دی اور پرائم منسٹر کو ایک ہائی جیکر جو ہے نا وہ بنا دی۔ میں صبح پرائم منسٹر تھا، رات کو ہائی جیکر تھا۔ کیا ہوا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اتنی بڑی سازش کی گئی، اس کو نکالا گیا تو ہمیں پوچھتے ہیں بیٹے تک تنخواہ نہیں لی، ڈالو جیل میں، ڈسکوالیفائی کرو، چھوٹی اپنا جی آپ نے جو اثاثے اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں آپس میں ملتے، نیب میں کیس بھیجو بھائی۔ یہ جو نیب کا جو جج ہے اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں اس جعلی کیس کا فیصلہ کریں۔ کیا ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت کو انفیئرلی ان کی مدت مکمل ہونے سے پہلے گھر بھیجا گیا؟ یہ بالکل درست بات ہے، فیکچولی کریکٹ اور سچ بول رہے ہیں نواز شریف صاحب، لیکن یہ مکمل طور پہ سچ نہیں ہے، کیونکہ اگر آگے بڑھنا ہے، کسی گرانڈ ڈائیلاگ کے بارے میں بات کرنی ہے تو سب کو مکمل سچ بولنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل یہ بھی سچ بولنا پڑے گا کہ 1990 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت ختم کی گئی تھی تو اس وقت اس نظام کا سب سے بڑا بینیفیشری سیاسی طور پہ کون تھا؟ تو وہ بینیفیشری تھے نواز شریف صاحب۔ 1996 میں جب بے نظیر صاحبہ کی دوسری حکومت ختم کی گئی تھی تو اس وقت اس نظام کے سب سے بڑے پولیٹیکل بینیفیشری کون تھے؟ اس میں پولیٹیکل بینیفیشری تھے نواز شریف صاحب۔ 1988 کے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی سے اس وقت ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا تھا اور اس کو نشان کے بغیر الیکشن لڑنا پڑا تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری کون تھے؟ اس کے بینیفیشری تھے نواز شریف صاحب۔ اس کے علاوہ جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن جب ہوئی بطور وزیر اعظم تو اس وقت اس کے نظام میں سب سے زیادہ فعال کردار کس نے ادا کیا اور سہولت کاری کس نے کی سیاسی طور پہ؟ تو اس کا جواب ہے نواز شریف صاحب۔ پروگرام کے حصے میں شیخ وقاص اکرم صاحب سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہے، سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے، اگر کورس کریکشن کرنی ہے تو کیا صرف سب نے اپنی مرضی کا سچ بولنا ہے، یا کراس دا بورڈ ہر پارٹی کی بات کر رہے ہیں، یا صرف یا پھر مکمل سچ بولنا ہے، اور پھر ہم آگے نکل سکیں گے؟ شیخ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے آج اپنی جو سیاسی پوری ایک لیگیسی ہے اس حوالے سے 1993 کا ذکر کیا، ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی، 96-7 کے بعد جو ان کی گورنمنٹ تھی وہ بھی ڈسمس ہوئی، پھر 2013 کے بعد ان کے لیے جو سیاسی مشکلات تھیں۔ اس میں جب ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرنی ہے تو پھر ان کی جو سٹرگلز ہیں، جو ان کی ساتھ ان کو جو رانگ کیا گیا اس کی اکنالجمنٹ بھی تو ہوگی نا۔ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے، آئی ایگری، لیکن کسی اگر اور ماضی میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو پھر ان کی اکنالجمنٹ بھی ہوگی، پھر بات تو وہاں سے ہوگی نا۔ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کسی کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہوئی اور کسی کے ساتھ بھی ظلم اور جبر ہوا، بالکل اس کی اکنالجمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور اس کو کسی بھی ڈائیلاگ میں اگر کبھی کسی سٹیج میں مستقبل میں ایسا ہوتا ہے تو اس کو ضرور حصہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ساؤتھ افریقن ماڈل تو کام نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے حالات جو ہیں معروضی وہ اس قسم کے ہیں نہیں، مگر اس میں ایک چیز مریا وہ ضرور ہے دیٹ وی مسٹ کنسیڈر کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ جبر ہوا ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، آئی بین رانگ لارجلی، آئی بین ککڈ آؤٹ آف مائی گورنمنٹ، مجھے حکومت سے نکال دیا گیا، میرے خاندان کو، میرے سے مراد یہ جو بڑے لیڈرز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آپ کے کاروبار، آپ کی پارٹیاں، آپ کے خاندان سب کو زخم پہنچائی گئی، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اور یہ ہوا، اور جو بہت سی پارٹیوں کے ساتھ ہوتا رہا ماضی میں، تو یہ بھی غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے، وہ مسٹ کنڈیم اٹ۔ بٹ اس میں میرا ایک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے، اف یو ہیو بین رانگڈ، آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ فلاں نے فلاں سن میں یہ زیادتی کی، فلاں نے فلاں سن میں یہ زیادتی کی، اینڈ دین 2024 میں آ کے آپ پھر اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں جو سسٹم سب کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے، اور جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بھی بنا لیتے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ پی ٹی آئی کے سٹولن مینڈیٹ کو جو ہے وہ اپنا سمجھ کے اپنا وزیر اعظم بھی انسٹال کر لیتے ہیں،
تو پھر آپ کس منہ سے کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اف یو ہیو بین رانگ دین یو مسٹ اسٹینڈ اپ ٹو اٹ. صرف چند بیانات میں وہ واقعات کا ذکر نہ کریں، پھر آپ پورا سچ بولیں. پھر آپ میمو گیٹ کا ذکر کریں، وہاں کیا ہوا، 96 کی اصل کہانی آپ بتائیں وہاں کیا ہوا، 90 کی اصل کہانی آپ بتائیں وہاں کیا ہوا، اور سب سے بڑھ کے پھر آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا، جس کے بینیفیشری آپ ہیں، اس کی سٹوری بھی تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ پھر آپ چیف منسٹر کیسے بن گئے ہیں، پھر آپ وزیر اعظم کیسے بن گئے ہیں. تو اس کے بعد لوگوں کو آپ کے شاید الفاظ کی سچائی نظر آئے گی، پولیٹیکل گمک نظر نہیں آئے گی. اور پھر ہم بھی آپ سے شاید ہمدردی کریں گے، ٹھیک ہے جی، اگلے نے پھر سچ کھولیں نا، پھر ساری بات کھولیں. یہ 2024-23 والا ساری کہانی کھولیں نا، یہ پھر پی ڈی ایم کی کہانی بھی کھولیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے جو آج نواز شریف صاحب کی تقریر میں نے سنی، اس میں جو انہوں نے اپنی سیاست کے ماضی کے ریفرنسز دیے، جو تقریر تھی مجھے لگ رہا تھا یہ وہ تقریر ہے جو غالباً 2022 میں اگر وہ جب وہ کیا کرتے تھے تو اس سے پہلے کی یہ تقریر ہے. کیونکہ اگر 93 کی بات ہے، 97 کی بات ہے، 2013 کی بات ہے، تو پھر بہت ساری اس وقت کی ان کی جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کی بھی زیادتیاں ہیں کہ سہولت کاری کی گئی ان کی گورنمنٹس گرانے میں بھی، بی بی کی گورنمنٹ گرانے کے اندر. گیلانی صاحب کو جب لے کر جانا تھا سپریم کورٹ تو آپ اس میں پٹیشنر بن گئے. تو پھر یہ مکمل طور پہ اگر اکنالجمنٹ ہے تو پھر یہ کراس دا بورڈ اکنالجمنٹ ہونی چاہیے نا کہ بھئی ہماری بھی سہولت کاری تھی. اور یہ بات ہم تحریک انصاف والوں سے بھی پوچھتے ہیں اور اسی کانٹیکس میں آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں. جی میرے خیال میں بھی وہاں پہ جب تقریر ہوئی تو موجود تھا، اگر آواز اونچی ہو جاتا ہے. اور یہ مجھے یاد ہے جب 2016-17 کے بعد 18 کے بعد اگر آپ دیکھیں جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی تو مجھے تو ایسا لگا کہ جہاں پہ تقریر ختم ہوئی تھی تقریباً وہیں سے تقریر شروع ہوئی ہے. یہی گفتگو وہ فرما رہے تھے جب پہلے جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا، یہی وہ اس وقت بھی بات کر رہے تھے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک تمام کہانی کھولیں. وہی بات جو ابھی میرے دوست بھی کر رہے تھے، آپ بھی کر رہی ہیں، اور یہی ان کا تقاضا رہا ہے ہمیشہ سے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے اس سے پہلے جو تقاریر کی تھی اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگرچہ بہت سے لوگ زندہ نہیں ہیں مگر جسٹس منیر سے بات شروع کریں، اور ملک غلام محمد سے بات شروع کریں، مولوی تمیز الدین سے بات شروع کریں، اور جو بھٹو صاحب کا قتل ہوا، شہادت ہوئی، جس کو ہم جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، اس سے بات شروع کریں. تو کوئی بھی بات رہنی جانی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں اپنے دوست ہیں میرے، ان سے میرا کسی قسم کا زیادہ تر اختلاف نہیں ہوتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ساؤتھ افریقن ماڈل نہیں چلے گا. میں ان کو صرف یہ درخواست کروں گا کہ پاکستان میں ساؤتھ ایشین ماڈل تو نہیں چل رہا. تو جو نہیں چل رہا اس کے علاوہ اگر کوئی ماڈل ہے جس میں ٹروتھ ہے، سچائی ہے، ریکنسیلیشن ہے، مفاہمت ہے، سیاسی تناؤ جو ہے اس میں کمی ہے، ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، تو اس کو کوشش کر لینے میں حرج کیا ہے. ہماری آج سیاسی تقریر تھی، آپ نے کہا آپ نے وہ مظالم جو آپ پہ ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا، یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے مظالم ہیں، سب کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرے خیال میں وہ دروازہ جسے وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہر قسم کا ظلم جو پوری ہماری سیاسی تاریخ میں ہوا ہے اس کا ایک احاطہ کر کے آگے بڑھنے کا طریقہ کار ہے. تو چلیے، آپ کہتے ہیں اور بھی چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے،